میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ محنت کا نتیجہ کامیابی ہی ہوتا ہے، لیکن زندگی ایک اصول ہے، وہ انسان کو ہر سبق آسانی سے نہیں سکھاتا۔ کبھی کبھی وہ کامیابی سے زیادہ قیمتی سبق ناکامی میں سکھا دیتی ہے، اور میری زندگی میں یہ وقت آ چکا تھا۔ گزشتہ مقابلے میں ناکامی کے بعد کئی دن گزر چکے تھے۔ میں بظاہر معمول کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اسکول جاتا، ورزش کرتا، پڑھائی کرتا اور اپنی فوجی بننے کے خواب کو دل میں زندہ رکھتا، مگر حقیقت یہ بھی تھی کہ اندر ہی کہیں نہ کہیں خلشی پیدا ہو رہی تھی۔ ہر بار جب مجھے اس مقابلے کی یاد آتی، دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوتا۔ ایک شام میں گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان نارنگی رنگ کا ہو کے سورج کو ڈوبتے ہوئے دکھا رہا تھا۔ میں خاموشی سے دور پہاڑیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ تبھی ابو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کچھ دیر خاموشی سے آسمان کو دیکھا، پھر بولے، ابھی تک مقابلے کی فکر ہے؟ میں چونک گیا۔ ابو ہمیشہ میری خاموشی بھی پڑھ لیتے تھے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہنے لگا، جی ابو، برا لگتا ہے بہت۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ اچھا؟ میں حیران رہ گیا۔ ابو، آپ اچھا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیسے؟ ابو نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو بیٹا، سورج روز ڈوبتا ہے۔ میں نے کہا، جی، مگر اگلے دن پھر طلوع ہوتا ہے۔ میں ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ناکامی بھی سورج کی غروب ہونے جیسے ہی ہے۔ میں نے کہا، مطلب اگر انسان ہمت نہ ہارے تو وہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا، میں اب اپنے ہار کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی کمزوریوں پر کام کروں گا اور انہیں بہتر کروں گا۔ اگلے دن سے میری روٹین بدل گئی۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھتا، دوڑ لگاتا، ورزش کرتا، پھر اسکول جاتا، شام کو واپس آ کر پڑھائی کرتا۔ حتیٰ اکثر مجھے دیکھ کر سارے دوست یار ہنستے، یار تم انسان ہو یا مشین؟ میں بھی ان کے ساتھ مل کر ہنس دیتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو بدل رہا تھا۔ چند ہفتوں بعد اسکول میں ایک بڑا اعلان ہوا۔ پرنسپل راشد احمد صاحب نے اسمبلی میں آئے اور کہا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بچوں، اور اسی لمحے پورا میدان خاموش ہو گیا۔ اس ماہ ضلع سطح پر جسمانی فٹنس مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ پروفیشنل میچ ہوں گے۔ ہمارے اسکول سے بھی چند طالب علم شرکت کریں گے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ موقع میرے لیے بہت اہم تھا۔ میں خود کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد ابتدائی ٹیسٹ ہوئے، دوڑ ہوئی، پش اپس ہوئی، لانگ جمپ، مختلف امتحانات لیے گئے جن میں میں پوری جان لگا کر کوشش کر رہا تھا۔ نتیجہ آیا اور میرا نام منتخب طلباء میں شامل ہو چکا تھا۔ میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے ابو کو بتایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، مگر یاد رکھنا، منتخب ہونے کا مطلب کامیابی نہیں ہوتا بیٹا، اصلی امتحان تو ابھی شروع ہوگا۔ میں مسکرا دیا۔
مقابلے کا دن آیا۔ ضلع بھر کے اسکولوں کے بہترین طالب علم موجود تھے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا میں کتنا چھوٹا ہوں۔ بہت سے لڑکے مجھ سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے تھے، کچھ مجھ سے زیادہ تیز، کچھ مجھ سے زیادہ تجربہ کار۔ ایک لمحے کے لیے میرا اعتماد ڈگمگانے لگا، مگر پھر مجھے ابو کی بات یاد آئی۔ اصلی مقابلہ دوسروں سے نہیں بیٹا، اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ سیٹی بجی اور دوڑ شروع ہو گئی۔ میں پوری طاقت سے بھاگا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، پھر آدھے راستے پر میرا پاؤں اچانک شدید درد کرنے لگا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ میرے کئی حریف مجھ سے آگے نکل گئے۔ میں نے دوبارہ رفتار بڑھانے کی کوشش کی، مگر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ فنش لائن قریب تھی، مگر میرے دل اور میرے جسم دونوں میں جان ختم ہو چکی تھی۔ میں مقابلہ مکمل تو کر گیا، لیکن جیت نہیں سکا۔ میں ہار گیا تھا، ایک بار پھر سے۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ جیتتا اور ہارتا رہتا ہے۔ اسے اپنی ناکامیوں سے ہمیشہ سیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو اپنا غم بنا لینا چاہیے۔ اس بار تکلیف پہلے سے لیکن مجھے بہت زیادہ تھی۔ میں نے کئی ہفتوں کی محنت کی تھی، میں نے خواب دیکھے تھے، مگر نتیجہ پھر بھی ناکامی نکلا۔ گھر واپسی پر میرے مکمل خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گیا۔ حتیٰ حماد بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ راستے پر وہ بھی پریشان رہا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس وقت الفاظ بے معنی ہیں۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میرے سامنے میڈل جیتنے والے طالب علموں کی تصویر گھوم رہی تھی۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا، شاید میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور ابو اندر آئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے، بیٹا پھر ہار گئے۔ میں نے سر جھکا لیا اور میں نے کہا، جی ابو۔ کچھ لمحے خاموش رہے، میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے وہ جملے کہے جو میری پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ بیٹا، ناکام لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہار جاتے ہیں۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تو پھر کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں بیٹا جو خود دوبارہ کوشش نہیں کرتے۔ میری آنکھوں پر لگی پٹی ہٹ گئی۔ جو انسان گرتا ہے وہ دوبارہ اٹھتا ہے۔ اصلی فتح وہی ہوتی ہے جو آپ ہار کر اپنے آپ کو اس سے سیکھ کر دوبارہ اس چیز کے لیے تیار کرتے ہو۔ اس رات کافی دیر تک میں جاگتا رہا۔ میں نے اپنی دوڑ اور طریقے پہ سوچنا شروع کیا کہ میری کمزوریاں کہاں اور کیا ہیں۔ میں نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھا کہ آج میں دوبارہ ہار گیا، مگر رکوں گا نہیں، ایک دن میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ میں نے ڈائری بند کر دی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ قسمت میرے لیے ایک اور امتحان تیار کر رہی تھی۔ ایک ایسا امتحان جو صرف کھیل یا پڑھائی کا نہیں تھا، بلکہ ہمت، فیصلے اور کارکردگی کا امتحان تھا۔ اس وقت پاکستان سے بہت دور ایک تاریخی مقام تھا۔ ایک کمرے کے اندر کئی کمپیوٹر اسکرینز روشن تھیں۔ ایک شخص خاموشی سے پاکستان کے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے مختلف شہروں کے نام چمک رہے تھے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور۔ پھر اس نے ایک بٹن دبایا، اسکرین پر ایک نیا فولڈر اوپن ہوا۔ پاکستان کے اس فائل کے اوپر ایک ہی لفظ لکھا ہوا تھا، پینتھر۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک سرد آواز گونجی، منصوبہ شروع ہونے کا وقت قریب ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسکرین سیاہ ہو گئی۔ مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں صرف ایک طالب علم تھا، مگر بہت جلد میری زندگی ایک ایسے راستے پر چلنے والی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔